ذہن میں رکھیں، آج گھروں میں تربیت نہیں ہے. ہم اپنی اولاد کو رزق کمانے کے طریقے تو سکھاتے ہیں، حالانکہ رزق کا ذمہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں. رزق کا ذمہ صرف اللہ کے ذمہ ہے. آج اولادوں کو اخلاق نہیں سکھائے جاتے، کردار نہیں بتایا جاتا. کردار کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے غوث الاعظم کو پڑھ کے دیکھیے، حضور شیخ العالمین رضی اللہ تعالیٰ. آپ بچے تھے، ابھی عمر مبارک 11 سے 12 سال ہے. آپ نے سفر کیا بغداد سے دوسرے شہر کا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو 40 دینار عطا فرمائے، اور 40 دینار آپ کی قمیص مبارکہ میں ایک جگہ پہ سلائی کر دی ہے، مشہور روایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. آج ماں ہمیں سکھاتی ہے ایسے؟ تربیت نہیں ہے گھروں میں. ہمارے بچے، سیدھی سی بات ہے، میرے سمیت ہمارے بچے ایل سی ڈی سے تربیت لے رہے ہیں، موبائل سے تربیت لے رہے ہیں. اب جو چیز یہود و نصارہ نے بنائی ہی تربیت بگاڑنے کے لیے ہو، اس میں تربیت مل سکتی ہے؟ نہیں. تربیت کہاں ملے گی؟ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، باپ کی گود پہلی درسگاہ ہے. لیکن باپ اور ماں نظامی نہیں. گانے، فلمیں، ڈرامے اور یہ لغویات جب یہ سنی جائیں گی تو تربیت کیا ہونی ہے؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، رستے میں 40 چور اور سردار سمیت انہوں نے ڈاکہ ڈالا. پورے جو قافلہ آ رہا تھا، جس قافلے میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جب سب کو لوٹ لیا نا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹا سا بچہ ہے، جب ساری تلاشی لی گئی تو تلاشی لینے کے بعد پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے. فرمایا، کہنے لگا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں، تمہیں ملے ہی نہیں ہے. کہا کہاں ہے؟ فرمایا میری ماں نے میری قمیص میں سلائی کیے ہوئے ہیں. کہا اچھا. اب بتایا اس جگہ پر. اب جب بتا دیا نا، وہ جو ڈاکو تھا اثر ہوا، اس نے کہا یار تم مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے. کہا میری ماں نے مجھے منع کیا تھا. اب ماں کی اور عبد القادر کی زبان میں تاثیر اتنی تھی، جب اس نے سنا نا کہ ماں نے منع کیا تھا، اپنے سردار کے پاس بچے کو لے کے گیا. کہا ہے سردار آج عجیب معاملہ دیکھا ہے، سب چھپا رہے تھے اور یہ بتا رہا تھا. جی سب چھپا رہے تھے اور یہ بتا رہا تھا. کیا بتا رہا تھا؟ آپ نے فرمایا پوچھو اس سے. کہا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں. کیا ہے؟ کہا 40 دینار. کہاں چھپے ہیں؟ یہاں چھپے ہیں. نکالے؟ نکلے. کہا بیٹا تم جھوٹ بول سکتے تھے، بولا نہیں. فرمانے لگے میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اب زبان میں تاثیر اتنی تھی. آج ممبروں پر واز ہوتا ہے لیکن صرف ہم واہ واہ کے لیے کرتے ہیں. آج جو واز ہوتا ہے، تقریر اور خطاب ہوتا ہے، اس کا مقصد کاش تبلیغ ہو، کاش للہیت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. اثر آج بھی آ سکتا ہے، لیکن جب وہ لے کے آئے اور مقرر کیے 40,000، 45,000، 50,000، تو پھر اثر نہیں رہے گا. اثر تبھی ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئیں گے. حضور آپ زبان سے نکلا میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو اسی وقت دل پہ اثر ہوا، سارا مال واپس کیا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر توبہ کی. اور میں تقریباً 2017 میں گیا تھا. یہ جو ڈاکو تھا اس کی قبر آج بھی حضور شیخ العالمین کے درس میں ہے، مدرسہ میں. اور پھر حضور غوث العالمین کے حکم پر یہ پھر وہیں پر تشریف فرما ہوئے، اور وہیں پر آپ نے پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً آج یہ جو گندا وائرس ہماری نوجوان بیٹیوں میں پھیل چکا ہے، بے حیائی کا وائرس. آج تنگ لباس، باریک کپڑے، اور جوان بھائی باپ بیٹے سامنے ہیں لیکن روکنے کی جرت نہیں کرتے کہ گھر میں فساد ہوگا. آئیے اس چیز پہ عہد کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی باب فرید کی ماں ہو، کوئی صابر پیا کی ماں ہو، کوئی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ہو. آئیے کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق